محرم الحرام میں خاص طور پر ذکر و فکر اور خاص اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ بزرگ حضرات بھی خاص طور پر اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو پریشان ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، انہیں خاص اعمال تعلیم و تلقین کرتے ہیں، جن کی مختلف تعداد ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے محرم الحرام میں بھی خاص اعمال کیے جاتے ہیں۔ محرم الحرام بڑی برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو خاص اعمال کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل تو بہت طویل ہے، لیکن میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا، تو جو لوگ بھی وہ اعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں جس عمل کا ذکر کروں گا وہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ بسم اللہ کی عمل کی بڑی برکتیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور تقریباً اس روحانی سفر میں چلنے والے جو مسافر ہیں یا اس روحانیت سے وابستہ جو لوگ ہیں یا جو لوگ اہل سلوک ہیں، جو لوگ راہ طریقت میں چل رہے ہیں اور طریقت کی منازل کو طے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو خصوصی طور پر جن لوگوں کا تعلق روحانیت سے ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ بسم اللہ کا عمل انتہائی خاص عمل کہلاتا ہے روحانیت کی دنیا میں بھی، اور بسم اللہ کے عمل کو بے انتہا اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے جتنے بھی روحانی سفر کے مسافر ہیں، اور آپ تمام لوگ جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے خاص اعمال میں ترتیب وار اپنے ساتھ چلنے والوں کو کرواتا ہوں۔ ہمارے روحانی سفر میں جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں وہ مختلف اعمال تو وہ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف ترتیب سے، اور اپنی اپنی طاقت کے حساب سے اور اپنے اپنے مقاصد کے حساب سے، لیکن بسم اللہ کا عمل تقریباً تمام میرے روحانی شاگردوں نے کیا ہوا ہے، جو حقیقی معنوں میں میرے روحانی شاگرد ہیں، یعنی وہ شاگرد جو میرے ساتھ اٹیچ ہے۔ بے شمار بزرگوں کو روحانیت بسم اللہ کے عمل سے حاصل ہوئی ہے۔ بسم اللہ کے عمل کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اکثر و بیشتر میں جو اپنے پرائیویٹ سیشنز ہوتے ہیں اس میں جن لوگوں کو عمال کراتا ہوں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو آج میں آپ کو محرم الحرام میں آپ بسم اللہ کا عمل کیسے کر سکتے ہیں، جو عام افراد ہیں ان کے لیے میں سب سے پہلے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک ترتیب تو وہ ہوتی ہے کہ آپ بسم اللہ کا کوئی چلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ترتیب وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے خاص طریقے سے جو بزرگوں نے بتائے ہیں آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کی جو شرائط ہوتی ہیں اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ بغیر شرائط کے اور بغیر کسی بھی مقصد کے بسم اللہ کے عمل کو کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں آپ کو کیسے حاصل ہوتی ہیں اور کیسے کیسے مشکلات پھر آپ کی آسان ہوتی ہیں۔ خصوصی طور پر وہ لوگ جو روحانی سفر کے مسافر ہیں انہیں چاہیے کہ بسم اللہ کا عمل کریں، جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں نا اس وقت، اس میں آپ نے کوئی نیت نہیں کرنی، کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے آپ نہیں کریں گے، صرف اور صرف آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، اور اس کے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے، اور پھر اس کو کچھ مخصوص تعداد میں اس کی مدامت کو پھر آپ جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات آپ کو ملتے رہیں گے۔ دشمنوں پر فتح اور کامرانی بھی ملے گی، اور وہ تمام لوگ جو اس وقت بیمار ہیں وہ بسم اللہ کے عمل کو کریں اور اس کے پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جادو، جنات، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، ایول آئی کی وجہ سے متاثر ہیں وہ بھی بسم اللہ کے عمل کو کریں۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، ہر طرح کی نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے آپ اجتماعی طور پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سب گھر والے مل کر۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے، تو عمل پڑھنے سے پہلے جب آپ یہ عمل کرنے بیٹھیں گے تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل آپ ادا کریں، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ کے عمل کو پڑھیں اور اس کے بعد بھی دعا کریں۔ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہم ناکام ہو رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کی زندگی میں غم ہے، ٹھیک ہے، پرابلمس ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی بسم اللہ کے عمل کو کریں۔ میں بہت آسان عمل آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ خوشی اور خوشحالی آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی، روحانی ترقی بھی ملے گی، روحانیت بھی ملے گی، روحانی عروج بھی حاصل ہوگا، اور بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی بسم اللہ کے عمل کی۔ لیکن ذہن میں رہے کہ ابھی جو میں ترتیب بتا رہا ہوں اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کی آپ نے نیت نہیں کرنی ہے، صرف پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور دعا کرنی ہے۔ اس کی سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ 11 دن تک یا 9 دن تک 786 مرتبہ پڑھیں۔
दूसरी तरतीब इसकी ये है कि 7 दिन तक 900 मरतबा पढ़ी जाएगी बिस्मिल्लाह। तीसरी तरतीब ये है कि 10 दिन तक 1111 मरतबा पढ़ी जाएगी। चौथी तरतीब ये है कि 19 दिन तक 1900 मरतबा पढ़ी जाएगी। इसके अलावा जो लोग इतना नहीं पढ़ पाएँ, किसी भी वजह से कोई भी मजबूरी हो सकती है, तो वो क्या करें, वो हर नमाज के बाद 90 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, या हर नमाज के बाद 99 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, या हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ लें इसे, और पढ़ने के बाद फिर दुआ करें। अभी जो मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ ना, ये वो तरतीब है जो आम लोगों के लिए है, और आम लोग भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी ज़कात अदा करने के जो तरीके होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। हर मकसद के लिए जब आप ज़कात अदा करते हैं ना, तो उसके शराइत बदल जाती हैं, उनके मामलात बदल जाते हैं। अब उसकी तफसील बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं इसको बयान नहीं करूँगा। और जो लोग भी ज़कात अदा करना चाहते हैं, वो चाहें तो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं, और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो ज़कात क्यों अदा करना चाहते हैं, ताकि मैं उनके साथ कन्वर्सेशन करूँ, मुझे पता चल सके, ताकि मैं उनकी दुरुस्त तरीके से रहनुमाई कर सकूँ या उनको ट्रू गाइडेंस दे सकूँ। ये मेरा तरीका है, आप तमाम लोग जानते हैं। तो मुहर्रमुल हराम में और कौन कौन से अमल किए जाते हैं वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले जो मैंने अमल बताया है ना, वो बिस्मिल्लाह का अमल है। बिस्मिल्लाह का अमल जो इंसान जिस मकसद के लिए करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, उसमें उसको कामयाबी मिलती है और खैर व बरकत भी होती है। अगर आप में से कोई भी जो दिनों की तादाद मैंने बताई है, दिनों के हिसाब से जब पढ़े, तो उसके बाद जब उसके दिन कंप्लीट हो जाएं, तो फिर 99 मरतबा या 90 मरतबा कम से कम इसे अपने विर्द में रखें, ताकि इसकी बरकतें हासिल होती रहें। अमल आप जब भी पढ़ेंगे, जो तरीका आप सबको पता है, फिर बता रहा हूँ मैं, कि अमल पढ़ने से पहले आपने बदनी हिसार लाजमी करना है। सबसे पहले अपना हिसार करें, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें, और उसके बाद फिर अपने अमल को शुरू करें। अब मुहर्रमुल हराम में मज़ीद और क्या क्या अमल आप पढ़ सकते हैं, मैं उसकी तफसील भी बता रहा हूँ। आम लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, जो आम लोग हैं ना, वो भी जो है पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ अमाल में बता रहा हूँ, उनके मुख्तलिफ तरतीब बता रहा हूँ, और उनकी जो तादाद होगी, जो तरीका होगा, वो तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ।